وہ جشن منانے پاکستان میں داخل ہوا مگر ڈرونز اس کی سرویلنس کر رہے تھے۔ جو ملک معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اسے 2 میں سے 1 پینلٹی لازمی دینا ہوگی۔ جس دن مذاکرات شروع ہوئے ساتھ ہی پاک افغان بارڈر پر حملوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ انڈیا تاریخ کی پہلی اور سب سے بڑی نیٹ ورک سینٹرک ڈرلز کر رہا۔ کیا یہ کور اپ ہیں یا ایکچوئل ایکسرسائزز؟ بنیادی کردار ٹرکش پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ کا تھا جو یوکرین رشیا کے بعد ایک اور مذاکرات کی ناکامی اپنی سرزمین پر اپنی سافٹ پاور کے لیے تباہ کن سمجھ رہے تھے۔ پاکستان میں ایک بات ہے جو نریندر مودی اور ان کے دیو پرست بھکتوں اور سیوکوں کو سونے نہیں دیتی۔ ماڈرن وارفیئر میں انفارمیشن ڈومیننس، معلومات کی برتری اصل نیم آف دا گیم ہے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ پچھلے 1 ماہ میں پاکستان میں افغانستان سے بہت سے دہشت گرد داخل کروائے گئے یا ہوئے جو کہ یہاں موجود اپنے سیلز کے ساتھ مل کر مختلف کارروائیاں کر رہے تھے۔ 29 اکتوبر کو ان میں سے سب سے بڑے دہشت گرد سرغنہ قاری امجد عرف ملا مزاحم سواتی عرف ملا حضرت کو باجوڑ میں قتل کر دیا گیا۔ ملا قاری امجد ٹی ٹی پی سربراہ ملا نور ولی محسود کا نائب تھا اور خاص طور پر پچھلے 3 سال میں پاکستان کے اندر کئی بڑے دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ 2022 سے یہ انٹرنیشنل دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا جا چکا تھا اور پاکستان میں اس کے سر کی قیمت 5 ملین روپیز 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ضلع لوئر دیر کا ملا مزاحم قاری امجد دراصل کئی ساتھیوں سمیت اسی ماہ پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اس کامیابی کا جشن منا رہا تھا جس میں اس کی تنظیم نے اسی ماہ پاکستان میں 20 سے زیادہ حملے کیے اور درجنوں لوگوں کی جانیں لیں۔ ان میں سیکورٹی فورسز کے جوان اور آفیسرز بھی شامل تھے۔ اسی لیے شاید یہ سمجھا کہ اس نے پاکستان کے افغان سرحدی علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کرنا بھی تیز کر دی تھی۔ مفتی امجد نے اپنی پاکستان داخلے کی ویڈیوز بھی جاری کی تھی۔ یہ اپنے ساتھی جنگجوؤں کو بھی کچھ دیر سڑکوں گلیوں میں اور فصلوں میں ٹہلا کر ویڈیوز بناتا اور ٹیلی گرام یا فیس بک پر جاری کروا دیتا کہ ان کا علاقے میں کنٹرول ہو چکا ہے، یہ تاثر دیتا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کچھ عرصہ پہلے جس میں یہ پاکستان میں دہشت گردوں کو ہدایات دے رہا تھا بیٹھ کے۔ یہ ویڈیو پروپیگنڈا کے لیے بھی خوب استعمال ہوتی تھیں کہ اور لوگ کرتے تھے کہ دیکھیے باجوڑ اور بارڈر ایریاز میں تو ٹی ٹی پی کی رٹ قائم ہو چکی ہے، وہ کھلے عام پھرتے ہیں۔ مفتی امجد عرف ملا مزاحم سوات، وزیرستان اور دیر کے علاقوں میں ٹی ٹی پی دہشت گرد سلیپنگ سیلز کو آپریٹ کرنے کے لیے آیا تھا اور کافی عرصے سے یہی کر رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے 8 اکتوبر کو اورکزئی میں پاکستانی فورسز پر حملہ پلان کیا جس میں 12 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس وقت یہ افغانستان میں ملا نور ولی محسود کے ساتھ موجود تھا۔ پاکستانی فورسز نے اسی خوفناک حملے کے رسپانس میں 9 اکتوبر کو یعنی اگلے دن افغانستان کے اندر خوست، پختکیا، جلال آباد اور غالباً کابل میں بھی کئی ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی تھیں۔ اس کے 3 دن بعد 12 اکتوبر کو افغان فورسز نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پھر پاکستان کی ڈیفنس لائنز پر بارڈر چوکیوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مطلب یہ کہ جو حالیہ فساد پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھیلا تھا اس میں ایک اہم کردار ملا نور ولی محسود کے بعد اس کے سیکنڈ ان کمانڈ اس مفتی امجد عرف ملا مزاحم کا تھا۔ اس کے 2 ساتھی اسی لیول کے ابھی ایٹ لارج ہیں، بھگوڑے ہیں جو نور ولی محسود کے دستے راست ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک ملا مکرم خراسانی ہے اور دوسرا ملا فقیر باجوڑی ہے۔ غالباً یہ کچھ دیر کے لیے زیر زمین چلے گئے ہوں گے یا افغانستان منتقل ہو گئے ہوں گے۔ 9 اور 12 اکتوبر کو پاکستان افغانستان جھڑپیں جب ترکی اور قطر کی مداخلت سے بند ہو گئی تھیں تو ٹی ٹی پی نے دہشت گرد حملے بند نہیں کیے تھے۔ یاد رکھیں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اس لیے یہ کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ ٹی ٹی اے سے سیز فائر ہوا ہے لہٰذا ٹی ٹی پی تو آزاد ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے کی چھتری کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ تو خیر ساتھیوں، 18 اکتوبر کے بعد بھی نور ولی محسود اور قاری امجد نے افغانستان سے پاکستان کے اندر حملوں کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن جاری رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مذاکرات میں افغان طالبان کا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے دباؤ کے طور پر ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کو مسلسل استعمال کر رہی ہے اور حملے جاری رکھوا رہی ہے تاکہ پاکستان کو گھٹنوں پر لایا جا سکے۔ حالانکہ ٹی ٹی پی کے حامی گروپس جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی بات سنیں تو عین اس وقت پاکستان مذاکرات ہی تو کر رہا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ مذاکرات کے دوران تقریباً ہر روز پاکستان میں حملے کروائے جا رہے تھے۔ انہوں نے ٹھیک سیز فائر کے اعلان کے 1 دن بعد 29 اکتوبر کو بنوں میں پولیس اسٹیشن میں بم چلائے، 20 اکتوبر کو کراچی میں ایک اٹیک کیا، 22 اکتوبر میر علی میں دھماکے کیے، 24 اکتوبر کو ہنگو میں پولیس اہلکاروں کو قتل کیا، 28 اور 19 اکتوبر کی رات ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز پر حملے کیے جن میں 6 جوان اور 1 کیپٹن شہید ہوا۔ مطلب کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ یہ گروپ خون نہیں بہا رہا تھا۔
इसी सो कॉल्ड कामयाबी और फतह का जश्न मनाने गालबन मुफ्ती अमजद उर्फ मुल्ला मुज़ाहम अपने साथियों और सोशल मीडिया टीम के साथ पाकिस्तान दाखिल हुआ और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को पैगाम भेजने लगा कि पाक अफ़गान ताल्लुकात की चाबी तो हमारे हाथ में है। जब सीनियर सहाफ़ी ताहिर ख़ान हमें इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्हें भी एक टीटीपी मेंबर का यही टेक्स्ट आया था। अब ये महज इत्तफ़ाक ही है कि जिस दिन ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ उसी दिन पाक अफ़गान मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान भी हुआ था, मगर जिस रात ये मारा गया उससे अगले दिन मुज़ाकरात की मेज़ फिर सज गई। बकौल टर्किश मीडिया पाकिस्तानी डेलीगेशन अफ़गान वफ़द से मायूस होकर एयरपोर्ट वापस जा चुका था, मगर इन्हें सरकारी गाड़ियाँ भेजकर जल्दी जल्दी वापस बुलाया गया, जिसमें बुनियादी किरदार टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा हाकन फ़िदान का था, जो इससे पहले अपनी सरज़मीन पर इस्तांबुल में यूक्रेन रशिया मुज़ाकरात की नाकामी देख चुके थे, सह चुके थे। वो एक और कदरे आसान मुज़ाकरात की नाकामी अपने सॉफ्ट पावर के लिए तबाहकुन समझ रहे थे। उन्होंने एक फेल्ड डायलॉग को जिस तरीके से एक नई जिंदगी बख्शी, ये भी एक दिलचस्प कहानी है साथियों। हुआ कुछ यूं साथियों, क्यूरियस फेलोज के पाकिस्तानी वफ्द आखिर में सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर डील के लिए तैयार हो चुका था कि अगर अफगानिस्तान अफगान तालिबान सिर्फ ये लिख कर दे दें कि वो टीटीपी और दीगर मुंसलिक मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ खुद वेरीफाइएबल कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान 5 अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोल देगा और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर खुद बमबारी भी नहीं करेगा, बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट को इत्तला देकर इनसे फिर अपडेट्स लेगा, जिन्हें कि तुर्की और कतर भी वेरीफाई कर सकेंगे, उनसे ये मालूमात शेयर की जाएगी। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा कि वो सिर्फ एक असूली बात लिख कर देने को तैयार हैं, जो वो हमेशा कहते हैं कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ज़ाहिर है ये तो एक नॉन प्रैक्टिकल बात थी, जबकि पाकिस्तानियों का खून तो हकीकत में रोज़ बह रहा था। सो इस पर मुज़ाकरात टूटे और पाकिस्तानी वफ्द वापसी के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही तुर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान को इत्तला दी गई कि पाकिस्तान मायूस होकर वापस जा रहा है और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ चुकी है, तो इन्हें वापस बुलाया गया। तय ये किया गया कि अभी मुज़ाकरात की नाकामी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा और कहा जाएगा कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, ख़त्म ही नहीं हुए, तो नाकामी क्या और कामयाबी क्या। ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात करवाने वालों यानी कतर और तुर्किया के मुताबिक नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दोनों तरफ से आला ओहदेदार शरीक नहीं थे, या यूं कहें कि इनके पास फैसले का मैंडेट नहीं था। खुसूसन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो टीम आई थी वो बात बात पर काबुल या फिर कहीं और से भी हदायत लेती थी, मशवरे करती थी, ऐसा पाकिस्तानी वफ्द का डेलीगेशन का कहना है। इसी सूरत हाल को बदलने के लिए दोनों मुल्कों ने यानी कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गारंटी ली कि 6 नवंबर को यानी एक हफ्ते बाद दोनों मुल्कों से हाई पावर्ड सीनियर ऑफिशियल्स एक क्लियर मैंडेट के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए यहीं आएंगे, यानी उस वफ्द को फैसला करने का भी इख्तियार हासिल होगा। सो ऐन मुमकिन है कि अगली बार हम देखें कि दोनों ममालिक की तरफ से वज़राए ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। इससे पहले तक यही इलामिया दोस्तों जारी रहेगा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, सीज़ फायर कायम है और दोहा में किए गए मुआहदे की स्पिरिट भी कायम है, जिसके मुताबिक दहशतगर्दी रोकने के लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का सिस्टम बनाने पर इत्तफाक किया जाएगा। ऐसा सिस्टम जिसकी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसे जुर्माना होगा, इसे पेनल्टी अदा करना होगी। ये मुख्तसर एलामिया जारी कर दिया गया जो अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर ऑनलाइन हर जगह मौजूद है, लेकिन इसमें दोस्तों ये आखिरी पॉइंट पेनल्टी वाला बहुत अहम और दिलचस्प है। गो के ये स्टेटमेंट तुर्की ने लिखी है और दोनों ममालिक से अप्रूव करवा के जारी की है, मगर जुर्माने वाली बात पहली बार सामने आई है। अगर हम अब तक की प्रैक्टिस देखें तो इसे यही लगता है कि इन मुज़ाकरात में शायद कोई फंड्स भी इन्वॉल्व हैं, या फिर यह भी ऐन मुमकिन है कि पेनल्टी कोई सियासी या सफारती नोयत की हो, डिप्लोमेटिक हो, इमदाद मुअत्तल कर दी जाए, या फिर सालिस जो गारंटर्स हैं तुर्की और कतर ये पब्लिकली बयान दे दें कि फ़लाँ मुल्क ने मुआहदे की फ़लाँ शिक की खिलाफ वर्जी की है, हम वेरीफाई करते हैं, यानी जिसकी गलती है इसे सरेआम शर्मिंदा किया जाए, पेनल्टी से ये भी बुरात हो सकती है। तो खैर क्यूरियस फेलोज़, इस अपडेट से कम ये अच्छी बात तो हुई कि दोनों तरफ से सख्त बयानात बंद हुए, खुसूसन ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, और अमन की बात शुरू हुई। अफ़गान रजीम के तर्जुमान ने भी मुख्तसर एक बयान जारी कर दिया कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम मसाइल का हल सफारतकारी और मुफाहमत के ज़रिए मुमकिन बनाने की बात की है, और बरादर ममालिक तुर्की और कतर की दरख्वास्त और सालसी पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ इस्तांबुल में कई रोज़ तक मुज़ाकरात किए, जो अब इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इमारत इस्लामिया ने इन मुज़ाकरात में एक जामिया और पेशावर टीम के ज़रिए मुखलिसाना और संजीदा अंदाज में शिरकत की और मुकम्मल ताउन और सब्र के साथ अमल को आगे बढ़ाया।
ترجمان ذبیح اللہ کے مطابق افغانستان دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح پاکستان کے ساتھ بھی مثبت باہمی احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے، جو داخلی امور میں عدم مداخلت اور کسی کے لیے خطرہ نہ بننے کے اصولوں پر قائم ہوں۔ استنبول مذاکرات، جو کہ ایک پیچیدہ عمل تھا، اس نتیجے پر مکمل ہوئے ہیں کہ دونوں فریق آئندہ دوبارہ ملاقات کریں گے اور باقی مسائل پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ اس بیان کا صاف مطلب یہ ہے کہ افغانستان ابھی تک کسی بھی دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی کے لیے بالکل تیار نہیں۔ پھر جو تیسری لائن میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے، جس میں داخلی امور میں عدم مداخلت اصول ہوگا۔ ایک لمحے کو ٹھہر کر اگر یہی افغان طالبان سوچیں کہ اگر یہی پالیسی پاکستان نے 9/11 کے بعد اپنائی ہوتی ان کے بارے میں، اور افغانستان کے معاملات میں عدم مداخلت کرتے ہوئے افغان طالبان کو پناہ دینے کے بجائے امریکہ اور حامد کرزئی حکومت کے مطابق بارڈر پر انہیں روک روک کر امریکہ کے حوالے کرتے جاتے یا ان پر اٹیک کرتے جاتے، تو کیا درست نہ ہوتا؟ ہمارے خیال میں یقیناً درست ہوتا۔ پاکستان کو ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہیے، اپنے مفاد کے مطابق دوسرے ملک میں جو بھی گورنمنٹ یا رجیم ہے اس سے ان کے اصولوں کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش کرے اور اپنی لیوریج کو پازیٹیولی استعمال کرے۔ لیکن پاکستان نے تب ایسا نہیں کیا اور طالبان کو مکمل سپورٹ دی۔ جو بات آج افغان طالبان پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کریں گے، کاش یہی بات پاکستان نے امریکہ کے 20 سالہ افغانستان دور کے دوران کی ہوتی اور ان سے ہی کہا ہوتا، تو پاکستان کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن خیر، ابھی جو ترکیہ میں ہوا کافی بہتر بہرحال ہوا۔ پاکستانی وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی مثبت بیان جاری کیا اور اس میں دھمکیاں یا کڑوی باتیں نہیں تھیں، امن کی خواہش ہی تھی۔ ہاں، ایک بات جو ابھی تک پریشان کن ہے، خصوصاً افغان طالبان اور افغان عوام کے لیے اور پاکستانی تاجروں اور عوام کے لیے، وہ یہ ہے کہ طورخم، انگور اڈہ، غلام خان اور چمن بارڈر کب کھلیں گے، کوئی نہیں بتا رہا۔ لگتا ہے کہ وہ فی الحال بند ہی رہیں گے۔ غالباً پاکستان دیکھنا چاہتا ہے کہ افغانستان جو وعدے زبانی کر رہا تھا قطر اور استنبول میں، وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں تھا، جو کیا زبانی وعدوں پر وہ عمل کرتا بھی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ صرف اس سال پاکستان میں 700 سے زیادہ ہلاکتیں دہشت گردوں کی کارروائیوں سے ہو چکی ہیں۔ پچھلے سال پاکستان بارکینا فوسو کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ ملک تھا، جس میں 4000 سے زیادہ ہلاکتیں دہشت گردی اور اس سے منسلک وجوہات سے، اور ان ہلاکتوں میں 80% تعداد ان حملوں کی تھی جن کی ذمہ داری TTP نے قبول کی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان نے اسی سال مئی میں بھارت سے ایک ٹاکرا بھی کیا، کامیاب اپنا ڈیفنس کیا اور بقول ڈونلڈ ٹرمپ 7 برانڈ نیو بیوٹیفل پلینز گرائے۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تذکرہ مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون ہو چکا ہے، جسے وہ ہر جگہ ہر بات کے بیچ میں مناسب ہو یا نہ ہو وہ لا کر مکمل کر دیتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ PR کا پوائنٹ ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کے لیے یہ بہت سیریس سچویشن ہے۔ پاکستان اسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حسن بیانیوں اور لنترانیوں کی نظر سے بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے بارڈر پر BJP سرکار ایک پورا کھیل تیار کر چکی ہے، جس میں افغان طالبان، TTP اور کچھ انر یوزفل ایڈیٹس ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ پلان کچھ یوں لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے مشرقی بارڈر پر دباؤ بڑھائے گا اور افغانستان مغربی بارڈر پر۔ بظاہر اس کے لیے پورا گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے خیال میں اگر اگلے 11 دن تک انڈیا پاکستان کے سندھ بارڈر یا نارتھ کے کسی سرپرائز مقام پر اٹیک نہیں کرتا، تو اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ وجہ ضرور ہوگی، ورنہ جو بلڈ اپ انڈیا نے رن آف کچھ اور جیسلمیر کے علاقے میں کر لیا ہے، یہ بظاہر تو ایکسرسائزز ہیں، لیکن یہ کسی فل فلیج اٹیک کے لیے کور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جان ہی چکے ہیں دوستو کہ انڈیا نے اپنے ویسٹرن تھیٹر میں پاکستانی بارڈر پر مدتوں بعد جوائنٹ ملٹی ڈومین ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں۔ یہ اگلے 10 دن اور جاری رہیں گی۔ کم از کم 20,000 کے قریب اس کی تینوں ڈومین کی مشترکہ فورسز جو ہیں یہ ایکسرسائز تریشول میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں انڈین نیوی، انڈین ایئر فورس اور آرمی تینوں شامل ہیں، جو تاریخ میں پہلی بار نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر NWC ڈرلز کر رہی ہیں۔ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا مطلب ہے کہ فوج کے تمام ایلیمنٹس، مطلب سپاہی، ٹینک، بحری جہاز، لڑاکا، طیارے اور کمانڈ سینٹر، یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے وہ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جڑ جاتا ہے۔ تمام یونٹس، تمام ایلیمنٹ ایک پاورفل سینٹرل نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں لائیو لنکڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے PUBG گیم میں تمام کھلاڑی ایک ہی بیٹل فیلڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی پوزیشنز مختلف ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ اس سے کمانڈرز کے لیے کوئک ڈیسیژن کرنا اور سولجرز کے لیے اس پر فوری عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وارفیئر کی ہائیلی ماڈرن فارم ہے، جس کا آغاز امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملوں کے دوران کیا تھا۔
پچھلے 20 سال میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر بہت اپ گریڈ ہو چکی ہے، یہ نئے لیول پر جا چکی ہے، مگر انڈین آرمی ابھی تک اس سسٹم پر ٹرین نہیں تھی۔ مئی 2025 کی پاکستان سے جنگ میں انڈین آرمی کو جس چیز نے سب سے زیادہ دھچکا پہنچایا تھا وہ یہی تھی کہ پاکستانی فورسز نے نیٹ ورک سینٹرک سٹائل میں جنگ لڑی تھی اور انڈین فورسز پرانے سسٹم میں پھنس کر مار کھا گئی تھی۔ مگر اس سے انڈین آرمی نے تیزی سے سبق سیکھا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجیکلی خود کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب 5 ماہ بعد اپنی تاریخ کی سب سے بڑی نیٹ ورک سینٹرک ڈرلز کے ذریعے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے۔ ان ڈرلز میں چونکہ تمام کمپوننٹس نے ایک دوسرے سے مسلسل تیز رابطے میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے سیٹلائٹ، ڈرون، سینسرز اور کمیونیکیشن لنکس بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ بلکہ اس ماڈرن وارفیئر میں مسلسل اور تیز رفتار معلومات، کوئک اینڈ کانسٹنٹ انفارمیشن ہی سب سے بڑا اور اہم ہتھیار ہوتی ہے۔ جس آرمی کے پاس زیادہ درست اور فوری ڈیٹا ہوگا وہی فوری فیصلہ کرے گی اور کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ اسی لیے ماڈرن وارفیئر میں کہا جاتا ہے کہ دشمن پر انفارمیشن ڈومیننس، معلومات کی برتری، نیو نیم آف دا گیم ہے۔ چنانچہ سیکیور ڈیٹا لنکس، پروٹیکٹڈ سائبر نیٹ ورکس اور ہائی سپیڈ نیٹ ورکنگ، یہ تینوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اب بات یوں ہے کہ جتنی یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اہم ہے اتنا ہی اس میں رسک بھی زیادہ انوالو ہے، کیونکہ اگر دشمن نے صرف کسی کی اپنے مخالف کی سائبر سپیس ہیک کر لی، ڈیٹا چرا لیا یا سیٹلائٹس جیم کر دیے تو متاثرہ فوج اندھی بہری بلکہ گونگی بھی ہو جائے گی۔ وہ حملہ کے لیے ایک کھلا نشانہ ہوگی، سٹنگ ڈک ثابت ہوگی۔ اسی لیے ٹیکنالوجی حاصل کر لینے کے بعد اسے سولجرز لیول تک آپریشنل کرنا، ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ میں اپلائی کرنا، ٹیسٹ کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر فورسز کو اگر دشمن کے مقابلے پر اتار بھی دیا جائے تو اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں، یا ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے مئی کی جھڑپوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی فورسز کو پاکستانی بارڈر پر نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ انڈین آرمی دوستو ظاہر ہے کہ انتہائی پروفیشنل فوج ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سچ ہے کہ وہ نریندر مودی جیسے انتہا پسند ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اسی لیے ہمیں پورا شک ہے کہ یہ ترشول ایکسرسائزز ڈرلز سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ انڈین ڈرلز کے دوران بھارتی فورسز شرارت کی کوشش ہمارے خیال میں ضرور کریں گی۔ نریندر مودی اپنی سیاست کے لیے انڈین آرمی کو بار بار استعمال کر چکے ہیں، کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، صرف پاس ہوا ہے۔ اصول یہ ہے دوستو کہ دشمن کی غیر سنجیدہ بات کو بھی غیر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اس پرنسپل پر پاکستان کو خود کو بہرحال تیار کرنا ہے، رکھنا ہے، کیونکہ جس رن آف کچھ کے علاقے میں زیادہ تر یہ ڈرلز ہو رہی ہیں، بلکہ یہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر جیسلمیر کے علاقے میں، یہیں تو پاکستان انڈیا کے درمیان سر کریک کا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم شکست کا مئی کا داغ دھونے کے لیے 5 ماہ سے کوئلوں پر چل بھی رہے ہیں۔ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے، جسے زندگی دینے کے لیے انہیں کچھ بڑا کر دکھانے کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو دکھا سکیں، پروپیگنڈا اس کے سر پر کر سکیں۔ وہ ایک چالاک آدمی ہے، کسی بھی جگہ کچھ بھی انٹرونشن کر کے شور مچانے کے قابل ہیں کہ انہوں نے فلاں علاقہ فتح کر لیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انڈیا ترشول ایکسرسائزز کو پاکستان پر حملے کے لیے ایک سموک سکرین کے طور پر، ایک کور کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ کیا ایک ڈسگائزڈ لانچنگ پیڈ کے طور پر کیا وہ اسے استعمال کرے گا، جیسا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے 24 فروری 2022 کو یوکرین کے خلاف کیا تھا، جب ملٹری ایکسرسائزز کے نام پر بیلاروس سے یوکرین کیپٹل کیف کی طرف حملہ شروع کر دیا گیا تھا؟ ہمارے خیال میں انڈیا لازمی سرکریک پر کوئی نہ کوئی ایکشن کرنے کی کوشش کرے گا۔ انڈین آرمی اور نریندر مودی بہت ذہین اور ہوشیار لوگ ہیں، جیسا کہ کسی بھی حکمران اور ملٹری کو ہونا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بلڈ اپ تو جیسلمیر اور رن آف کچھ میں حیدرآباد کے بارڈر پر کر رہے ہیں، مگر ایکشن وہ کسی ٹھنڈے شمالی علاقے میں کسی چوٹی پر کر دیں، کیونکہ یہ وہ پوزیشن ہوگی جسے ہر کوئی اگنور کیے بیٹھا ہے کہ اتنی سردی میں کون یہاں کچھ کرے گا۔ ہو سکتا ہے نریندر مودی 7 طیاروں کی تباہی سے اتنے پریشان نہ بھی ہوتے اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہر چند گھنٹے بعد نمک پاشی نہ کر رہے ہوتے۔ پرائم منسٹر انڈیا اپنی خفت مٹانے کے لیے کسی بھی ایسے ایڈونچر کی طرف لازمی جائیں گے جو انہیں فیس سیونگ مہیا کرے۔ انہیں بھلے 1 انچ ٹکڑا ہی ملے جس پر کچھ دیر کے لیے جھنڈا گاڑ کر وہ اپنے سیوکوں اور بھکتوں کو یقین دلا سکیں کہ انہوں نے لاہور کی بندرگاہ فتح کر لی ہے۔ یقین کریں، ریپبلک ٹی وی کو دھرم اشلوک سمجھنے والے مودی کے دیو پرست سیوک اور صادق یہ سب مان بھی لیں گے، جنہوں نے 2019 میں سامنے اپنا گرا ہوا MiG 21 طیارہ اور گرفتار زخمی ابھینندن دیکھ کر بھی یہ مان لیا تھا کہ یہ دراصل پاکستانی طیارے گرے ہیں اور پاکستانی پائلٹس مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ بھی مان سکتے ہیں۔ کیوریس فیلوز، سیریس بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد کا انڈیا ایک فالس سینس آف سپیریورٹی کا شکار ہو چکا ہے۔
انہوں نے خود کو اس شراب کا یقین دلا لیا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا تو کیا اب دنیا کے وش گرو بن چکے ہیں۔ کئی مسخرے انڈین پبلک کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپریشن سندور میں انڈین آرمی نے جان بوجھ کر سرگودا کے کیرانا ہلز پر حملہ کیا تھا کیونکہ وہاں امریکہ نے اپنے نیوکس چھپائے ہوئے تھے۔ وہ انڈیا کو روز بتاتے ہیں کہ چائنیز آرمی ایک انٹرینڈ اور سافٹ آرمی ہے، لڑ نہیں سکتی۔ یعنی انڈیا امریکہ اور چین کے دنیا بھر میں موجود اور معلوم ایسٹس پر جب چاہے اٹیک کر کے بچ سکتا ہے اور ان پر غلبہ پا سکتا ہے۔ یقین کیجیے اپنے لوگوں کو جھوٹی شان کے جھوٹے خواب دکھانے والے بہروپیے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے دوست یا ہمدرد ہرگز نہیں ہوتے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں پاکستان انڈیا میں جنگ ہو تاکہ ان کی ٹی آر پی، ان کی ریٹنگ بڑھے، یہ اور دولت کمائیں، مگر عام آدمی کا پاکستان میں، افغانستان میں اور انڈیا میں جنگ سے کوئی مفاد جڑا ہوا نہیں ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر اب دونوں ملکوں میں، پاکستان انڈیا میں خاص طور پر، اگر جنگ ہوتی ہے، فورسز کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو جنگ پہلی کسی بھی جنگ سے زیادہ طویل اور زیادہ ڈرٹی ہوگی، کیونکہ پچھلے 11 سال سے نریندر مودی نے اپنی فوج کو سیاسی طور پر خوب استعمال کیا ہے۔ ابھی دیوالی میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے INS وکرانت نے پاکستانیوں کی نیندیں اڑا لی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں انڈین بالی ووڈ کا ایکشن اور ان کا رومانس اور ان کا میوزک ہماری نیندیں چرایا کرتا تھا، اب یہ اڑانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ مودی صاحب ساؤتھ ایشیا میں اپنی مکمل ڈومیننس کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، مگر ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ یہ کہ بھارتی فورسز کوئی بھی ایسا حملہ نہیں کر سکتی جس کا پاکستان پرپورشنیٹ رسپانس نہ دے سکے، جس سے ان کی بہت سبکی ہو جائے گی۔ پاکستان نیپال یا بھوٹان یا برما یا سری لنکا یا مالدیو ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات نریندر مودی اور ان کے دیو پرست بھگتوں، سیوکوں اور بہروپیوں کو سونے نہیں دیتی۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کی لڑائی کے پیچھے مغل امپائر کے زوال کی کہانی کا تسلسل قائم ہے۔ مغل امپائر کے زوال سے یہاں کمپنی بہادر کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس حکومت سے ہندوستانیوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، پارسی، عیسائی، سب نے مل کر ایک آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ یہ دونوں تاریخی کہانیاں، یہ دونوں سلسلے آپ یہاں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے چنگیز خان کے بچپن سے لے کر دنیا فتح کرنے تک کی مکمل بایوگرافیکل ڈاکومنٹری۔